بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑی اور تازہ خبر یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ابھی ہو چکے ہیں اور الیکشن کا رزلٹ بھی آ چکا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے اس الیکشن میں ایک سیٹ نہیں بلکہ کئی سیٹیں جیت لی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کے جیتنے والے امیدواروں کے جیتنے کے رزلٹ کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے ہیں۔ اس خبر کو میڈیا پر کس طرح پیش کیا گیا؟ میڈیا نے تحریک لبیک پاکستان کے جیتنے والے امیدواروں کی خبر کس طرح میڈیا پر چلائی اور کس طرح ڈنڈی ماری، یہ ویڈیو میں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان نے آج ہی کی ڈیٹ میں ایک بڑا جلسہ کیا ہے۔ اس میں تحریک لبیک پاکستان کے کتنے کارکنان نے شرکت کی، پنڈال کی کیا صورتحال تھی، یہ بھی آپ لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 31 اگست کو تحریک لبیک پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلامیہ اور پریس ریلیز جاری کر دی ہے۔ وہ پریس ریلیز بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا، اور پریس ریلیز کا جو اعلامیہ اور جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ ہم یہ ویڈیو شروع کر سکیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے رزلٹ کے حوالے سے جو بڑی خبر ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تحریک لبیک پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اس پریس ریلیز کا فوٹو بھی آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے وفد نے الیکشن کمیشن کو بریف کیا۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں گورنمنٹ نے یونین کونسلوں کی تعداد 50 سے 101 اور اس کے بعد 125 کر دی۔ یہ گورنمنٹ کی بدنیتی تھی جس کی وجہ سے انتخابات نہیں ہوئے، لہٰذا یہ اختیارات گورنمنٹ کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان میں یونین کونسلیں بااختیار نہیں ہیں، انہیں بااختیار بنایا جائے تاکہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بہتر ہو۔ الیکشن کمیشن انتخابی فریستوں سے فوت شدہ ووٹروں کے اخراج کو یقینی بنائے۔ انہوں نے زور دیا کہ ریٹرننگ آفیسر عدلیہ سے تعینات نہ کیے جائیں کیونکہ وہ الیکشن کے کام پر زیادہ توجہ نہیں دے سکتے۔ الیکشن کے دوران میڈیا بڑی سیاسی پارٹیوں کو کوریج دیتا ہے جبکہ تحریک لبیک پاکستان کو کوریج نہیں دی جاتی۔ اس طرح انہوں نے تجویز کیا کہ انتخابات کی مانیٹرنگ کو بہتر بنایا جائے تاکہ انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے چاہئیں۔ اگر حلقہ بندیاں کروانی ہیں تو عملے کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو یہ کام مکمل ہو۔ مزید انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آرٹیکل 140A کے تحت صوبوں کے لوکل گورنمنٹ قوانین کے مطابق الیکشن کروانے کا پابند ہے۔ صوبہ جات اور حکومتیں الیکشن کروانا نہیں چاہتیں۔ الیکشن کمیشن جب الیکشن کے انعقاد کے لیے انتظامات مکمل کر لیتا ہے تو قوانین میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ اسلام آباد میں یہی ہوا۔ مزید فوت شدگان ووٹران کو انتخابی فہرستوں سے اخراج کے لیے الیکشن کمیشن نے نادرا اور یونین کونسل کی طرف سے فوت شدگان کا ڈیٹا لے کر انتخابی فہرستوں سے ان کا اخراج یقینی بنایا اور یہ کام مستقل بنیادوں پر جاری ہیں۔ مزید الیکشن کمیشن انتخابی کمپین اور اخراجات کی باقاعدہ مانیٹرنگ کرے گا۔ اب میں آپ لوگوں کو اصل خبر کی جانب لیے چلتا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ 27 اگست کو ضمنی بلدیاتی انتخابات ہوئے جس میں تحریک لبیک پاکستان کے 49 امیدواروں نے سیٹیں جیتیں، لیکن میڈیا کے اوپر جو چلایا گیا وہ صرف تحریک لبیک پاکستان کی ایک سیٹ دکھائی گئی
باقی جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار جیتے تھے ان کو آزاد امیدوار کے طور پر دکھایا گیا اور میڈیا کے اوپر بتایا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان نے 1 سیٹ جیتی جبکہ آزاد امیدواروں نے 60 سیٹیں جیتیں۔ ان میں سے 48 جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار تھے ان کو جو ہے وہ آزاد امیدوار بنا دیا گیا، لیکن جو بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے ٹوٹل 49 سیٹیں جیتی ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کے یہ تمام امیدوار نامزد تھے اور انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ لیے ہوئے تھے، نہ کہ انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لیا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان نے ایک بڑا جلسہ پنڈی گیپ کے اندر کیا ہے، جس میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو پنڈال سجایا گیا تھا وہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، وہ مکمل کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ حافظ سعد رضوی صاحب کا وہاں پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بہت سی سیاسی شخصیات نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت بھی اختیار کی اور تحریک لبیک پاکستان کے جلسے میں یہ سیاسی شخصیات شامل بھی ہوئیں۔ آپ لوگوں کی ان خبروں کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں